السلام علیکم ناظرین و حضرات. آئی پیڈ کوڈ 2 ناظرین، یہ انتہائی پراسرار قسم کی اینیمیٹڈ مووی ہے اور بہت سے یوٹیوبرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے. یہ 2012 میں ریلیز کی گئی تھی 24 جون کو. اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایڈیٹر لوئس لیفبرے ہیں، اور اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا وہ تو انہوں نے بالکل نہیں بتایا، اور بات ٹال دی کہ انہوں نے بس ویسے ہی بنا دی تھی، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے. بہت سے یوٹیوبرز نے لوگوں کو ڈیکوڈ کر کے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر اگر کوئی کہے کہ میں ڈیکوڈ کر سکتا ہوں تو یہ ناممکن ہے. اس کا ایک ایک منظر ایسا ہے کہ آپ اس میں لاتعداد چھپے ہوئے میسیجز ہیں، ایک مطلب نہیں ہے اس کا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر تینوں کو دکھایا جا رہا ہے اس مووی میں. اور کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے. دکھایا آپ کو یہی جا رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کو دہرایا جا سکتا ہے. شیطانی طاقتیں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں. یہ لوگ سمپسنز کارٹون کے تھرو آپ کو اپنی پروگرامنگ بتاتے ہیں اور بہت سی چیزیں، اپنے پلان جو ہیں وہ بتاتے ہیں، جس میں سے سارے کامیاب تو نہیں ہو سکتے کیونکہ سپریم جو پاور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ان کے 100 پلان ہیں تو جس میں سے 5 سے 10 ان کے 5 یا 10 تو کامیاب ہو ہی جاتے ہوں گے. وہ 5 یا 10 پلان بھی ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوتے ہیں کامیاب، کیونکہ ہم لوگ اپنے دین بھلا بیٹھے ہیں، ورنہ ان کی اتنی مجال نہیں کہ یہ ایسا کر بیٹھے. ناظرین، جیسے ہی فلم شروع ہوتی ہے، ایک بھیڑ ایک کیمپ کے سوراخ سے منہ باہر نکالتی ہے، جس کے ماتھے پہ بار کوڈنگ ہوئی ہے اور 666 کا نشان علامت بھی ہے، جو کہ ایک شیطان کا. آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس کی آنکھیں کس طریقے سے حیرت سے باہر آئی ہوئی ہیں، اور یہ راکھ کی طرح اپنے آپ کو گھما رہی ہے. آئی پیڈ کوڈ 2 میں بھی پالتو بھیڑ ہوں. اس مووی کا یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. اور اس فلم میں آپ دیکھیں تو واضح طور پر راکھ کا منظر نظر آ رہا ہے. اور فیما کیمپ کیوں بنائے گئے تھے؟ کہ امریکہ میں کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو یہ لوگوں کو کیمپ میں منتقل کر دیں. اس نظریے سے بنائے گئے تھے، تو لوگوں کو بتایا گیا در حقیقت اس کی وجوہات کوئی اور ہیں. اس سین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیطانی ہاتھ نظر آتا ہے آپ کو، جس کے ایک ہاتھ میں تو آپ کو خون نظر آ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈالر. پچھلے دنوں خبر بھی چلی تھی کہ یہ اپنے ڈالر کو ڈیجیٹل ڈالر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پیسے کی طاقت سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ بش نظر آ رہا ہے اس ٹائم آپ کو، گھبرایا ہوا. اس کے سر پر ایک ہیٹ ہے جس پر ڈی لکھا ہوا ہے، اور جس فلور پر یہ ناچ رہا ہے وہ میسونک فلور ہے، اور جو سٹار بنا ہوا ہے یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ صہیونی طاقتیں اپنے طاقت کی بدولت کسی کو بھی پلانٹ کر سکتی ہیں، اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. یہ پورا منظر انتہائی پراسرار ہے. اس کے پیچھے بلیک بورڈ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے مختلف قسم کی تصاویر بنی ہوئی ہیں. ایک شارک نظر آ رہی ہے، ایولیوشن لکھا ہوا ہے، اور ایک شخص کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا ہوا ہے. اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو الو، اس کے نیچے امریکن میپ، اور اس کے نیچے اسرائیل کا دوبارہ آپ کو لوگو نظر آ رہا ہوگا. یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو میپ ہے، اس میں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوئے تھے امریکہ میں، اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک الو ہے جو کہ بوہیمین گروور کے سے بش یہاں سے انگلی کی طرف اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو انسانی ارتقاء کا سفر ہے. اور ایک گھڑی لگی ہوئی ہے جس میں 12 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی ہیں. ٹرانس ہیومنزم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے انسانوں پر تجربات کر رہے ہیں، اور ایک ایسی مخلوق تیار کر رہے ہیں جو انسان اور جانور کے جین سے لے کر مکس اپ کر کے تیار کریں گے.
یعنی آنے والے وقت میں انسان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ شاید روبوٹ لے لیں گے، اور جو ان کا حکم نہیں مانے گا اس کو یہ مار دیں گے۔ یہ آپ سین دیکھیں، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو اسی طرح بش کلاس روم میں تھا اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مائک پیٹکوٹ، اور یہ ٹیچر بھی اسی طریقے سے دکھائی گئی ہے، تو اس فلم کا ٹائٹل بھی اسی کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، مائک پیٹکوٹ 2۔ اس میں جس طریقے سے بش اپنے ہاتھ کے اشارے سے علامتیں بنا رہا ہے، یہ علومناتی سائنز ہیں، دجالی کتوں کے علامتیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک الو ہے جس کے آگے یہ پوجا کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں یا قربانی دیتے ہیں۔ یہ وہی بوہیمین گروہ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سینئر بش اور جونیئر بش دونوں ہی اس گروپ کے رکن تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک دم وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اوباما آ جاتا ہے بش کی جگہ، اور اس کے چہرے پر آپ بلڈ مون کا سائن واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنس رہا ہے کہ عوام بھیڑ بکریوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ سب ہی پپٹ ہیں، پتلے ہیں، دھوکہ ہے یہ ایک۔ یہاں پہ آپ کو ایک لڑکی دکھائی دے رہی ہے، اور پیچھے وہی اسٹوڈنٹ ہیں جو ہپناٹائز ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے ایک باڑ بھی لگی ہوئی ہے، وہ سارے جکڑے ہوئے، وہ غلام ہو چکے ہیں، اور یہ فلور وہی میسونک فلور ہے۔ آپ ان تمام پیچھے جو ڈمیز نظر آ رہے ہیں، ان کے سروں پہ مختلف قسم کے نشانات دیکھیں۔ سب سے پہلے پہ تو صاف نظر آ رہا ہے ایک چائنیز سمبل ہے جو امن اور برائی کا سمبل ہے، اور اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک سیب ہے جو وہ سوچ میں مبتلا ہے کہ میں اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑکی سیب کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کو پھینک دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے ایک پھل ہی دیا تھا جس کو کھانے کے بعد ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سیب کو دیکھیں آپ، یہ گھومتا ہوا اوباما کے شوز کے پاس آ کے، یہاں بھی ایک سائن بنا ہوا ہے راؤنڈ جو اس لڑکی کے ارد گرد تھا۔ آپ شوز کے اینڈ پہ دیکھیں، میزائل کی نوک بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک سکہ ہے، یعنی یہ دولت کے حصول کی خاطر دنیا میں جنگیں کرواتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں سیب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک پھول کھلتا ہے جس کو لوٹس کا پھول کہتے ہیں۔ اس پھول کو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ روحانیت میں بہت اہم سمجھتے ہیں۔ یہ روحانی پھول کہتے ہیں اس کو زمین پر، اور ری برتھ کا نشان کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ یہاں پہ آپ اوباما کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے اس کے ماتھے سے جو تیل کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ آپ اس کی آنکھیں دیکھیں کس قدر خوف زدہ ہیں اس ٹائم۔ اوباما یہاں پر آپ کو ایک دیوار کے پیچھے نظر آتا ہے، اور ٹھیک دیوار پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، سام 23، یعنی کہ زبور 23۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ امریکہ کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں لہراتا ہوا، اور ساتھ ہی اس سین میں دیکھتے ہیں کہ وہ جھنڈا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر وہ گھڑی آتی ہے جس میں 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی ہیں۔ آج سے 3 ماہ پہلے اس میں 2 منٹ باقی تھے اور اب اس میں 100 سیکنڈ باقی ہیں۔ اس گھڑی کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے جو آپ کو پھر کبھی بتائی جائے گی۔ اس گھڑی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے میں کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ جب یہ نیوکلیر ویپن تیار ہوئے تھے یا ایجاد ہوئے تھے اس کے بعد اس گھڑی کو ابھی آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوئن ٹاور جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑا تھا یہ اس سے مشابہت دے رہا ہے۔ یہ سیم وہی منظر آپ کی آنکھوں کے گرد گھوم رہا ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑتا ہوا دکھایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ فالس فلیگ اٹیک پھر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک آپ کو شخص ناشتا ہوا نظر آئے گا اور یہ اچانک سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس سین کے ختم ہوتے ساتھ یہ کشتی نمودار ہوگی، اور کشتی کے جو سائن ہے وہ انوبس کا سائن ہے جو مصری دیوتا ہے، اور یہ کشتی بھی وہی ہے انوبس بوٹ۔ اس پر ایک شخص کو دکھایا گیا ہے
جس کو یہ مسیحا کہیں گے، ہم اس کو دجال کہتے ہیں، اور ہمیں بہت سی احادیث میں دجال کے متعلق بتا دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بحری بیڑا نظر آتا ہے سمندر میں، اور اس میں ایک شخص لیڈ کر رہا ہے۔ آپ اس شخص کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ اسامہ بن لادن ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری فورس ہے جو کہ آپ نیٹو فوج بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے جیکٹ کے اوپر CIA کا لوگو آپ واضح طور پہ دیکھیں، اور پیچھے بلڈ مون کا بھی سائن نظر آئے گا آپ کو۔ اسامہ بن لادن کو سوویت یونین کے خلاف یوز کیا گیا تھا، اور ان کو افغانستان میں بھیجا گیا تھا جہاد کے نام پر۔ بعد میں کیا ہوا وہ آپ سب کو ہی علم ہے۔ یہاں پہ تیل دکھایا گیا ہے کہ سمندر میں بہایا جا رہا ہے۔ 1.5-2 ماہ پہلے تیل کی ویلیو بالکل صفر ہو چکی تھی، اور جہاز جو تھے وہ سمندر میں چکر لگا رہے تھے، اور خریدار کوئی نہیں تھا۔ یہاں پہ لبرٹی اور اسٹیچو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جس پہ انحصار کر رہا ہے وہ اسرائیل کا جھنڈا ہے نیچے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو ٹوٹل اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، اور انہی کے پلان کے اوپر وہ چلتا ہے۔ یہاں پہ ایک آپ بچہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، کس طریقے سے میڈیا اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ بچے کے جنم سے پہلے ہی اس پہ اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، اور یہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے ریز۔ یہ انوبس کا سائن ہے، ساتھ تصویر بھی دی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد کہ آپ لوگ بھی سرچ کریں۔ ضروری نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اس میں ڈیکوڈ کریں۔ اس کے ماتھے پر واضح طور پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، اور 666 کا بھی سائن ہے۔ 6 جو اس پہ لکیریں ہیں وہ 666 کو شو کر رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ شیطانی میڈیا پھر دیکھتے ہیں کس طریقے سے میڈیا دنیا میں اس ٹائم افراتفری پھیلا رہا ہے، کس طریقے سے خبریں دیتا ہے، کس طریقے سے سنسنی پھیلاتا ہے، اور ایک عام انسان کی سوچ ہی ختم کر دیتا ہے۔ جو وہ دکھا رہا ہے لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اس میں بچہ ایک لیٹا ہوا ہے، اور اس میں پورا پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اور میڈیا کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ بچہ بالکل ہپناٹائز ہو چکا ہوا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ بالکل خوف زدہ ہوا ہے۔ یہاں پر میڈیا بہت ہی آپ سمجھ لیں دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ آج کا میڈیا ہی ہے۔ بچے کی آنکھ میں دیکھیں تو آپ کو مارکیٹ رنگ نظر آئے گا ایک آنکھ میں، اور دوسری آنکھ میں وار کوریج زون نظر آئے گا۔ ساتھ ہی امریکن بمبار طیارے اڑتے ہیں اور ایک مسجد پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بہت سے یوٹیوبرز نے اس کو مسجد اقصیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور میرے نزدیک یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ بلو موسک ترکی کی لگتی ہیں مجھے۔ بہرحال اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوگی، اس کی بیس یہی ہوگی۔ تتلی ایک امن کا نشان ہے، اور جیسے یہ دجال کے انگلی پر تتلی آ کے بیٹھے گی اس کے جلا کے بھسم کر دے گا، یعنی کہ اس کو امن نہیں چاہیے۔ یہاں پہ وہ آپ کو پھر ایک وہی شخص نظر آتا ہے جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت برقع پہنے ہوئے اور اس کی گود میں ایک ہلاک ہوا بچہ ہے۔ اس عورت کو آپ مسلمان عورت کہہ سکتے ہیں، اور آج کل کے حالات دیکھتے ہیں لیبیا، عراق، شام اور دیگر مسلم ممالک میں بہت ظلم ہو رہے ہیں، اور جنگ کی صورتحال کے باعث بہت سے اموات ہو چکی ہیں، بہت سی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو چکے ہیں، بے آسرا ہو چکے ہیں۔ اس بچے کے سر پر ایک کیڑا رینگتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بچہ جو ہے یہ زندہ نہیں ہے، اور اس کو پٹیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس سین میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بچے کا ریبن کھول رہا ہے، اور اس کے دائیں بازو پر 322 کا نشان ہے، جو کہ اسکل اینڈ بونز کو واضح کرتا ہے۔ اسکل اینڈ بونز بھی ایک تنظیم ہے، جس طرح ایلومناتی تنظیم ہے، اور یہ بچوں کی اسمگلنگ اور پیڈوفیلیا جو ہے، جنسی زیادتی بچوں کے ساتھ، یہ اس کو شو کر رہا ہے۔
یہاں پہ وہی پھول ایک سبز مائل مادے میں جاتا ہوا دکھا رہے ہیں آپ کو، اور یہ جو درانتی اور ہتھوڑا ہے یہ چائنا، USSR اور ساؤتھ کوریا کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت بائیو کیمیکل ویپن کا ہوگا، اس سے جنگیں لڑی جائیں گی۔ اس سے اگلے سین میں آپ ایک سپاٹ لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی چائنیز سمبل ہے جو امن اور برائی کی ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی جھنڈا لہرا رہی ہے، یہ چائنیز لڑکی ہے، اور جو ٹینک آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ واضح طور پر آگے دانت بنے ہوئے ہیں اور ایک سائن ہے۔ وہ لڑکی امن کا جھنڈا لہراتی ہے لیکن اس کو پیچھے سے کوئی شیطانی طاقت آ کر روک دے۔ آج کل کے تناظر میں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ ساری گیم سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پہ ایک طرف دل ہے اور ایک طرف پہ نیوکلر پاور کا نشان ہے، یعنی کہ وہ روکنا چاہتی ہے جنگ کو۔ اور اس لڑکی کو یہ کوئی جو شیطان ہے کوئی ایسی بات کرے گا کہ یہ لڑکی سر جھکا لیتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، یہ ابھی مکمل طور پر اس جاگا ہوا نہیں ہے، اس کو جس طرح کہا جا رہا ہے یہ اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے، یعنی اس کو بھی ٹیکنالوجیز ہینڈل کر رہی ہیں، اس کو آپریٹ کر رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر آپ سائن دیکھ رہے ہیں پیرامڈ کا، آپ دیکھیں اس کی آنکھیں بند ہیں، یعنی دجال سے آنے سے پہلے کی مکمل تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات دکھائے جا رہے ہیں یہ دجال کے آنے سے پہلے کے ہیں، اس کا نظام آ چکا ہے لیکن عملی طور پر وہ خود نہیں آیا۔ یہاں پر میڈیا ایک دفعہ پھر آتا ہے اور اصل جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اپنی پروگرامنگ لوگوں کے دماغ میں کرتا رہتا ہے، اور لوگ میڈیا پہ یقین کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، 90% لوگ میڈیا دیکھ کر اس پہ یقین کرتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہی دجال جس کو یہودی اپنا مسیحا کہیں گے وہ منہ سے آگ نکالتا ہے، یعنی دنیا میں مکمل طور پہ تباہی پھیلانا چاہتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں پہ تباہی پھیلاتا ہوا نکل جائے گا۔ اس کا مقصد ہی دنیا میں تباہی پھیلانا ہے، لیکن یہ لوگوں کو کہے گا کہ میں آپ کا مسیحا ہوں۔ یہاں پہ آگ کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں، انوبس کے سائن کے پیچھے آگ باقاعدہ چل رہی ہے، کیونکہ انوبس جو تھا وہ آگ کا دیوتا ہی تھا۔ یہاں پہ آپ نے بجلی دیکھی، آپ کو ہارٹ ٹیکنالوجی اور بلیو بیم پروجیکٹ کے بارے میں بھی بتایا۔ بیسیکلی یہ سارا کھیل انہی ٹیکنالوجیز کی بدولت رچایا جائے گا، اور یہ تمام طاقتیں اس کو دی جائیں گی۔ حدیث میں بھی ہے کہ دجال جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا زمین کو بنجر کر دے گا۔ ہارٹ ٹیکنالوجی اور بلیو بیم پروجیکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کالی، ہندو مذہب میں کالی کا جو سمبل ہے یہ تباہی کا نشان ہے کہ یہ دنیا کو تباہ کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو آباد کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کشتی میں بیٹھ جائیں گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ تو مسیحا ہے، شاید ان کو بچا لے گا، لیکن جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھتی ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ یہاں پہ وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہی حدیث کہ اگر یہ کہے دجال کہ یہ آگ ہے تو آپ اس میں چھلانگ لگا دیجیے گا، جہاں کہے پانی ہے وہاں پہ چھلانگ مت لگائیے گا، کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آگ پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا۔ یہاں پہ ایک آپ دیکھیں مجسمہ لیٹا ہوا ہے اور ایک ٹیکنالوجی ہے وہ اوپر سے اس پہ ریس۔ یہاں پہ ایک ٹاور ہے، ٹاور کے اوپر ایک سلیب کا نشان بھی دکھایا گیا ہے جو کہ مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی برائی کو برائی ہی کہا جاتا ہے، اس کو اچھائی نہیں کہا جاتا۔ یہاں پہ ایک فحشہ عورت کو دکھایا گیا ہے اور ایک ریڈ ہارٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ریڈ لائٹ ریڈ ایریاز ہوتے ہیں، آپ کو علم ہی ہوگا، یہ اس کی علامت ہے، یعنی فحاشی کے اڈے۔ یہ بوڑھی عورت آپ کو دیکھ رہی ہے، جادوگرنی کی شکل اس کی بالکل ہے۔ اب یہ ناچنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو میں کور کیا ہے کیونکہ یہ بالکل بڑھانا ہے، کیونکہ ویڈیوز دیکھتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں تو غلط اثر پڑتا ہے۔ اس عورت پہ جوتی کے اوپر XXX واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ فحاشی سر عام ہوگی اور ان کو پروموٹ کیا جائے گا،
صہیونی طاقتوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے عورت، اور برائی کو اچھائی میں کنورٹ کر دیا جائے گا. جس طرح سنی لیون ہے یا دوسری پورن ایکٹرس ہیں آج کل آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے اس انڈسٹری سے کھینچ کر ایک سمبل بنا دیا گیا ہے، عزت کا سمبل دے دیا گیا ہے، اس کو سیلیبریٹی ہو چکی ہے وہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر وہ کالی جو ہے وہ ناچ رہی ہے. یہ جو آپ کو راکھ کے بنے ہوئے بندے نظر آ رہے ہیں یہ ایلیٹ کلاس ہے. یہاں پہ دجال زمین سے نکلتا ہے اور ان کو تباہ کر دے گا، راکھ بنا دے گا ان کو، کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کا مسیحا بن کے آئے گا. یہ ایک دھوکہ ہے مکمل طور پہ. وہ آپ کو بتائے گا کہ میں دنیا میں آپ لوگوں کا ہمدرد ہوں اور ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی. اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے فتنے سے بار بار بچنے کا کہا گیا اور اس کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں آپ کو. جیسے ہی دجال عملی طور پہ سامنے آئے گا، میڈیا کا کردار ختم ہو جائے گا اور یہ نکل جائے گا یہاں سے. یہاں پر وہی بچہ آپ کو دکھایا جائے گا جس پہ میڈیا پروگرامنگ کی جا رہی تھی. اچھا، اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. کلوننگ کے ذریعے بھی انسان بنانے کے تجربات کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے کلوننگ کے ذریعے بنایا گیا ہو اور اب یہ مکمل طور پر بنایا جا چکا ہے. اور یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سین کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. یہاں پہ آپ جادوگر ایک دیکھ رہے ہیں جو کہ ناچ رہا ہے. قبالہ جادو کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا ویڈیو میں. تو یہاں پہ آپ کو وہی بچہ نظر آئے گا جو کہ ماں کی گود میں ہلاک ہوا تھا. یہ صوفی ڈانس کر رہا ہے یہاں پہ، جس کے بازو نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اپاہج ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو ہے ان کو ہائی جیک کر لیا جائے گا. اسلام کو ماڈریٹ اسلام میں کنورٹ کیا گیا ہے، صوفیزم میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو اصل جو دین ہے اسے ہٹا دیا گیا، آپ کو گمراہ کیا گیا ہے. ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ مذہب سے متنفر کیا جا سکے. اور یہ مسجد پہ جو ناچ رہا ہے یہ مسجد وہی ہے جس کو بلاسٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں وہی جو کالی جہاں پہ ناچ رہی تھی، ایک اور بندہ آ گیا ہے ماسک والا. مختلف فارمز یہ لے رہا ہے، اپنی مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے. ان کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کو ختم کرتا ہے اور دوبارہ سے اس کو نیا نظام لاتا ہے، پھر سے دنیا قائم ہوتی ہے مکمل تباہی کے بعد. کس قدر یہ خوش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے، یاجوج ماجوج سے بھی میں اس کو جوڑ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت آ چکا ہو، ان کا دور آ چکا ہو، اور یہ غار کے اندر ہے یا کسی بھی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور یہ آزاد ہونے والے. مگر پہلے والی جو بات ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے کہ یہ وہی کالی ہے یا ان کا جو شیو ہے اسی سے اس کو جوڑیں تو زیادہ بات جو ہے پائیدار لگتی ہے. یہ شیطان کا سمبل آپ دیکھ رہے ہیں، اسی غار سے دجال پھر برآمد ہو رہا ہے، اسی انوبس کی کشتی کے اوپر. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہی پھول جو ہیں لوٹس کے وہ کھل رہے ہیں، یعنی کہ نیا نظام آ رہا ہے. یہ نیا نظام لانے کی ساری پلاننگ ہے. اور اس کے جو پاؤں ہیں اس میں آگ لگی ہوئی ہے، یعنی یہ آگ کا بنا ہوا ہے. یہ دھوکہ ہے. یہاں پر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ جاگ جائے گا. اس کی آنکھوں میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے. اس کے پیچھے آپ ایک منظر دیکھیں، ایک آپ کو ٹاور نظر آئیں گے، چرچ نظر آتی ہے. جس طرح یہ چرچ ہے، بہت سے یوٹیوبرز نے انٹرنیشنلی اس کو نوٹر ڈیم کے سانے سے جوڑا تھا، لیکن میں دوبارہ وہی بات دہراؤں گا کہ نہ تو وہ بیت المقدس تھی، نہ وہ یہ نوٹر ڈیم ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہوں بھی، لیکن میرا اپنا نظریہ ہے. بیسیکلی دنیا کو یہ مذہب سے دور کرنے کی پلاننگ ہے. مسجدوں کو شہید کیا جائے گا، جتنے بھی یہ مندر، گرجے، گردوارے، چرچ ہیں، ان کو تباہ کر کے ایک نظام لانا چاہتے ہیں. ون ورلڈ، ون رول، ون گورنمنٹ، ون ریلیجن.
یہ ان کا ایجنڈا ہے، ڈی پاپولیشن بھی ان کا ایجنڈا ہے۔ ایجنڈا 21 بھی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ چرچ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ یہ دجال اپنا کام مکمل کر کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی داڑھی کے آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو سورج گرہن کا ایک نشان نظر آئے گا، اور اسی مہینے آپ کو چاند گرہن اور سورج گرہن بھی آپ نے دیکھا کہ لگا۔ بہرحال اس کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، وقت ثابت کرے گا کہ اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس میں کتنی حقیقت ہے۔ یہ جتنے مرضی پلان کر لیں، لیکن سپریم پاور صرف خدا ہے، جیت حق کی ہی ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان کب جاگتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے، اور یہی جو مسیحا ہے، جس کو مسیحا کہیں گے، یہ جو دجال ہے، یہ سورج گرہن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ مصر کے تینوں جو پیرامڈ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ سورج کی طرف دیکھیں آپ، اینڈ پر 3 آپ کو پیرامڈ نظر آ رہے ہوں گے۔ میزائل ان کو باری باری تباہ کرے گا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آج کل کے حالات کے مطابق آپ دیکھیں تو مصر، ترکی، لیبیا اور عرب ممالک اس ٹائم جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ 1 جولائی کو ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کرنے جا رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی بیان دیے تھے کہ سب سے بڑا جو فتنہ ابھرے گا وہ اس واقعے کے بعد ہوگا۔ اور آپ اس طرف آ جائیں، ایشیا کی طرف آئیں تو ہندوستان، پاکستان، چائنا، نیپال، بھوٹان، یہ بھی اس ٹائم سرحدوں پر الرٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، دعا کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔